حال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے۔ محترم حضرات، آج کا یہ محفل پاک بغرض ایصال ثواب مرحوم و مقصور محمد عدالت حسین انصاری جو کل پرسوں تک ہمارے ساتھ تھے، آج تنہا تنہا قبر کی دنیا میں تشریف فرما۔ آج انہیں کی ایصال ثواب کے لیے، بخشش و نجات کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے ان کی آج نے محفل پاک کا انتظام کیا، اس لیے کہ عقیدہ ہے کہ میلاد پاک کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ مردے کی بخشش فرماتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی دلیل ہوگی۔ اس سے پہلے کہ آئیے ہم اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ عشق رسول میں ڈوب کر اپنی اور ساری کائنات کے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برگاہ قرآن میں عقیدت اور محبت سے جھوم کر پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ ایک بار کلمہ طیب شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ دو چیز، یہ کلمہ طیب شریف جو ہمارے اور آپ کے زبان سے بہت ہلکا ہے لیکن میزان سے بڑی وزنی، یا آپ نے ایک بار اگر کلمہ طیب شریف کو پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا آپ کے 3000 گناہوں کو مٹا دیتا۔ بے شک ایک بار کلمہ طیب شریف پڑھے تو اللہ نے آپ کے 3000 گناہوں کو مٹا دیا، آپ کے نام اعمال میں 3000 نیکیاں عطا فرمایا، اور ہمارے اور آپ کے 3000 درجوں کو بلند فرمایا۔ یہ صرف ایک بار کلمہ طیب شریف پڑھنے کی بات۔ اگر کوئی بار بار کلمہ طیب شریف کو پڑھتا رہے تو روح کی تازگی بھی ہے، روح کی پاکیزگی بھی ہے، نیکیوں کا ذخیرہ۔ دوسری چیز، درود شریف ہم نے اور آپ نے پڑھی، یہ درود شریف پڑھنے کے ہمیں اور آپ کو کیا فضیلت ہے؟ تو بڑی نزدیک سے میں عرض کروں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ عقیدت اور محبت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور وہ فرشتہ رب کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہے، عریضہ پیش کرتا ہے، پروردگار تو نے میری تخلیق کیوں کر فرمائی، کس لیے پیدا کیا؟ تو اب ارشاد فرماتا ہے، اے میرا فرشتہ، آج میرا فلاں بندہ یا میری فلاں بندی نے میرے محبوب پہ درود پاک کو پڑھا، اسی درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں نے تیری تخلیق فرمائی۔ تیری ڈیوٹی یہ ہے، تیرے ذمے یہ کام ہے کہ تو زمین پر اتر جاؤ اور اس درود پاک پڑھنے والی کی تم حفاظت کرو۔ وہ فرشتہ زمین پر آیا، حفاظت کرتا رہا، لیکن ایک وہ گھڑی بھی آئی، ایک وقت بھی آیا
کہ وہ بندے مومن اس دنیا سے رخصت کر گیا، انتقال کر گیا۔ لوگوں نے اس کی تہذیب و تدفین کی، مغفرت کی دعا یعنی جنازے کی نماز پڑھی، بالہو منو مٹی کے اندر اسے دفنا کیا۔ سارے کام کاج ہو گئے۔ اب فرشتہ کرتا ہے بارے الہ، تو نے جس بندے کی حفاظت کی ذمہ مجھے سونپا تھا، اب وہ تیرا بندہ دنیا میں نہیں رہا، قبر کی دنیا میں چلا گیا، تو میری ڈیوٹی ختم۔ رب فرماتا ہے نہیں، ابھی بھی تیری ڈیوٹی باقی ہے۔ فرشتہ کرتا ہے بارے الہ، اب میری کو ڈیوٹی ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ تم اس بندے کے قبر کے پاس چلے جاؤ اور اس کے دائیں جانب کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے لیے صبح قیامت تک تم اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گا، میں تیرے دعاؤں کی برکت سے اس کی خطا کو معاف کرتا ہوں۔ یہ درود شریف جو ہمارے اور آپ کے زبان پہ ہلکا ہے، لیکن اگر مرد مومن اس کو عمل میں لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اس کا بہتر سے بہتر جزا عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے مرحوم مغفور قبر کی دنیا میں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کی عطا سے رسول پاک بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے مرحوم کس حالت میں ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو کتابوں کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر کی پہلی منزل جو قبر ہوتی ہے اسی میں اصل امتحان ہوتا ہے، قبر ہی میں اصل امتحان ہے۔ اگر بندے مومن اس امتحان میں اگر کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ ہر موڑ پر کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ وہ امتحان کیا ہے؟ وہی کہ اس کی جانچ ہوتی ہے، وہی کہ اس کو پرکھا جاتا ہے، وہی اس کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ نیچے رکھ دو بابو۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى مشفیع۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات
قبر کی پہلی منزل امتحان گاہ ہے، وہیں ہمارے عقیدے کا وزن کیا جاتا ہے، ہمارے عقیدے کا ایک جائزہ لیا جاتا ہے۔ اگر ہم قبر کی منزل کو انشاءاللہ پار کر لیے، سوالوں کا جواب ہم نے حل کر لیا، تو بے شک اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور وہیں سے ہمارا انتظامات شروع ہو جائے۔ قبر کا امتحان کیا ہے؟ جب ہم اپنے مردے کو دفنا کر کے واپس ہوتے ہیں، 40 قدم کی دوری پہ آتے ہیں، تو 2 فرشتے قبر میں تشریف لاتے ہیں، جن کا نام ہے منکر نکیر۔ یہ قبر میں جلوہ گر ہو گئے، اور یہ فرشتے ہیں تو کیسے ہیں میرے بھائی؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ان کے پورے جسم پہ بال ہو گئے، سر سے لے کر پیر تک بال ہی بال، بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی جن سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہو، دانت اس قدر چوڑے اور چمکیلے ہوں گے کہ جس سے زمین کو چیرتے ہوئے تشریف لائے۔ قبر میں آ گئے، مردے کو جھنجھوڑ کر کے اٹھا کر کے بیٹھا، ہم نے اور آپ نے جس کو دفنایا ہے، ہم اور آپ جس کو مردہ کہہ رہے ہیں، اسی شخص کو، اسی میت کو فرشتے قبر میں اٹھا کر کے بیٹھا دیں گے۔ اسی لیے تو قبر اس طرح سے بنانے کا حکم آیا۔ اسی طرح تو شریعت کا حکم ہے کہ قبر اتنا گہرا کیا جائے کہ تاکہ میت اس میں بیٹھ سکے، اٹھا کر کے بیٹھا دیں گے اور فرمائیں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ یہ امتحان ہو رہا، عقیدے کا امتحان ہو رہا۔ قبر میں یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ تم نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، عبادات کیے ہو یا نہیں کیے ہو، ریاضات تم نے اپنی زندگی میں کیا یا نہیں کیا۔ قبر میں یہ نہیں پوچھا جاتا ہے، قبر میں عقیدہ پوچھا جاتا ہے، محشر میں اعمال پوچھا جائے گا۔ بے شک بے شک۔ فرشتے پوچھیں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ میرے ملت کے بزرگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر رات کی تنہائی ہو، آپ کا اکلاپن ہو، اور اچانک کوئی شخص اس وقت آ کر آپ کو اٹھا کر کے بیٹھائے، تو آپ سے میں پوچھوں گا کہ بتائیے آپ کا ذہن اس وقت پریشان ہوگا یا مطمئن ہوگا؟ آپ کے دل و دماغ میں گھبراہٹ پیدا ہوگی۔ تو حضرات جب دنیا میں ہے تو یہ حشر ہو سکتا ہے، تو قبر تو اندھیری کوٹھری ہے، قبر تو ہمارے لیے تنگ جگہ ہے۔ اس اندھیری کوٹری میں جب فرشتے اٹھا کر کے بیٹھائیں گے اور یہ سوالات فرمائیں گے، پہلا سوال من رب کا، تو ہمارا دماغ جب صحیح ہوگا تب تو جواب دیں گے، ہوش و حواس میں ہوں گے تب تو جواب دیں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ قبر کی تیاری کیجئے۔ قبر کی تیاری کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ قبر کے سوال و جواب کا ضرور امتحان کیجیے، اس کو دل میں بتائیے۔ اگر آپ نے یہ جواب دے دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، لیکن اس پہ کامیابی نہیں ہے، اس لیے کہ رب کے ماننے والی پوری کائنات مانتی ہے، اس اللہ کو سب مانتے ہیں، جو جس مذہب کا ہے اس مذہب کے لحاظ سے مانتا ہے، جو جس دھرم میں ہے اس دھرم کے لحاظ سے مانتا ہے، لیکن مومن کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے پوچھیں گے ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، کس دھرم میں تھے، کس مذہب میں تھے، کس دین کو تو نے مانا ہے؟ جبکہ اسلام وہ مذہب ہے
اسلام وہ دین ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے عند اللہ عند الاسلام، کہ بے شک میرے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام۔ فرشتے پوچھیں گے ما دین ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ جواب دے گا مومن ہے مومنہ ہے تو جواب دیں گے دینیت اسلام، میرا دین اسلام۔ لیکن اس پہ بھی کامیابی نہیں ہے، اس پہ بھی کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آخری جو سوال ہے جس پر کامیابی ملنے والی ہے، اگر ہم نے اس سوال کا جواب صحیح دے دیا تو انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ قبر میں کامیاب ہو جائیں۔ فرشتے پوچھیں گے تیسرا سوال، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اب ذرا ذہن میں کشادگی کیجئے، سوال کرنے والے دو فرشتے ہیں، سوال کس سے کر رہے ہیں؟ مردے سے کر رہے ہیں، اور یہ سوال کر رہے ہیں کوئی تیسرے شخص کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ بتا کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ تو یہ شریعت، یہ مسئلہ ہمیں ثواب بتاتا ہے، ہمیں اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ پوچھنے والے دو فرشتے سوال کرتے ہیں مردے سے، پھر تیسرے کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ بتا ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ یہ تیسرا کون ہے؟ یہ تیسرا کون ہے؟ کون ہماری مدد کے لیے آیا؟ کون ہماری رہنمائی فرما رہا؟ کون ہمارے دکھ سکھ کو کام آ رہا ہے؟ تو تیسرا وہ ہے جو جواب بتاتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اب یہیں رک جائیے، پہلے آپ اس کو سمجھیے۔ آپ اعتراض کر سکتے ہیں میرے بھائی، پوچھ سکتے ہیں کہ میرے آقا تو مدینہ المنورہ میں ہے، ہم نے اپنے مردے کو اپنی قبرستان میں دفن کیا ہے، تو وہاں سے نبی آئے کیسے؟ قبر میں آئے کیسے؟ حضرات ہر انسان کے دل و دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ رب قدیر قادر مطلق ہے، وہ رب قدیر حکمت والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک مصنوعی چیز، دنیاوی چیز جس کو ہم نے اور آپ نے تیار کیا، یہ بجلی، روشنی ہے۔ اس روشنی کے نہ آنے میں دیر لگتی ہے نہ جانے میں دیر لگتی ہے، آنے جانے میں اس کو دیر لگتا ہے کچھ نہیں۔ تو ہمارے اور آپ کے آقا بھی نور ہے، اور جب نور ہے تو نہ ان کے آنے میں دیر ہے نہ ان کے جانے میں دیر ہے، اس لیے کہ نبی اپنی امتی پہ رحم فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں تو خود تشریف لاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اور فرشتے اسی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ بتا ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ یہاں نہیں پوچھ رہے کہ کیا کہتے ہو، اس لیے کہ آمنے سامنے کی بات ہے، تم زندگی میں کیا کہتا تھا، اس لیے کہ لفظ ماضی استمراری آیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہ ماضی استمراری کہتے گا۔ تو اگر بندے مومن ہے تو کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رب فرمائے گا میرے فرشتوں، میرے بندے نے سچ کہا، کامیابی مل گئی، اب کامیاب ہو گئے قبر میں۔ رب فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اب اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، سبحان اللہ، اس کے لیے جنتی پوشاک پہنا دو، الحمدللہ، اس کی قبر میں جنتی کھڑکی کھول دو تاکہ جنت کی خوشبو اور ہوائیں آتی رہیں، اور میرے اس بندے کی قبر کو اتنی چوڑی اور چمکیلی بنا دو کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی اس کی قبر کو روشن و منجر کر دیا۔
اور فرشتے کہیں گے سو جاؤ جیسے کہ دلہا سوتا ہے. فرشتے یہ فرمائیں سو جاؤ جیسے کہ دلہا سوتا ہے. سو جاؤ جیسے کہ دلہن سوتی ہے. یہ حدیث پاک میں آیا ہے. تو یہ کس کے لیے ہوگا میرے بھائی؟ یہ اس کے لیے ہوگا جو نیک پرہیزگار متقی ہوگا، اللہ کا خوف اور نبی کی محبت اس کے سینے میں. ورنہ ہم جیسے گنہگار، مجھ جیسا خطا کار، کیا کوئی امید ہے کہ سوال کا جواب دے پائے گا کہ نہیں دے پائے گا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نبی سے اگر عقیدت رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو تو یقیناً قبر کے سوالوں کا جواب بھی دے پاؤ. میرے ملت کے بزرگوں، یہ قبر کی پہلی منزل. اگر ہم یہاں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ صلہ عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ بدلہ عطا فرمایا. اور سو جاؤ، فرشتے کہتے ہیں سو جا جیسا کہ دلہا سوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اطمینان سے سو جاؤ. اب تمہیں وہ کوئی جگانے کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ جب تیرا رب چاہے گا وہ تجھے جگا کر کے محشر کے میدان میں لائے گا. یہ صلہ ہے، یہ انعام ہے، یہ اکرام ہے. تو اگر قبر میں ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ اور منزلیں بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں. آج ہمارے مرحوم مغفور قبر کی دنیا میں تشریف فرما ہے. یقیناً نیک ہیں، نیک تھے، پرہیزگار تھے، صوم و صلاۃ کی پابندی بھی تھی، اخلاق حسنہ کے مالک تھے، نیک تھے، اچھے تھے. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی میت کی اچھائیوں کو بیان کرو، ان کی برائیوں کو مت بیان کرو. ان کی برائیوں پہ پردہ ڈالنا اور ان کے نیک کردار کا چرچا کرنا، نیکیوں کو بیان کرنا. اس لیے کہ مردہ چاہے جیسا بھی ہو، لیکن نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر مومن اس کو اچھا کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو اچھا بنا بھی دیتا ہے، اپنے فضل سے اچھا بنا بھی دیتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں یہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ اپنے مردوں کو برائیوں سے مت یاد کیجیے، کبھی بھی اپنے مردوں کو اچھائیوں سے یاد کیجیے. اس لیے کہ اگر آپ کا اچھا کہنا ہی اللہ کو پسند آ گیا تو بے شک اللہ تعالیٰ اس مردے کو بھی اچھا بنا دے گا. آپ کی تسلی کے لیے مولانا روم کی ایک حکایت میں یاد کر دوں. حضرت مولانا روم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک بہت بڑا کفن چور تھا جو مردے کے جسم سے کفن کو اتارتا تھا، بیچتا تھا. اس کو بھی مرنا ہے پھر؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو نہیں مرنا ہے. قرآن نے کہہ دیا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہو بے شک ہم اسی کی طرف سے آئے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم کو جانا ہے. اس کو بھی مرنا ہے. جب اس کا وقت قریب آیا تو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کیا اور 5 نمازیوں کو جو صوم و صلاۃ کے پابند ہیں، ضعیف العمر حضرات کو 5 آدمی کو اس نے انتخاب کیا، چنا. ظہر کی نماز میں گیا، نماز ادا کرنے کے بعد کہا کہ چلیے آپ لوگ ہمارے ساتھ ہمارے دروازے پر. ان لوگوں کو لے کر کے آیا اور کہا کہ حضور میں نے آپ لوگوں کو اس لیے تکلیف دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں، کیا آپ لوگ اس شرط کو پوری کر دیں گے؟ ان لوگوں نے کہا کہو کیا تمہاری شرط ہے، کون سی بات ہے، بیان کرو. کہا کہ حضور آپ لوگوں کو اور کچھ نہیں کہنا، صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ جب لوگ میرے جنازے کو لے کر کے چلے تو آپ لوگ آگے آگے اتنا ہی کہتے چلیے گا کہ یہ مرنے والا انسان بڑا ہی نیک بخت تھا.
یہ مرنے والا انسان بڑا ہی نیک آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا۔ اس مردے نے جو مرنے والا ہے، اس نوجوان نے کہا کہ آپ لوگ اس کے بدلے مجھ سے ایک ایک اشرفیوں کی تھیلی لے لیجئے، اور آپ لوگ بس اتنا ہی کہتے چلیے گا کہ یہ مرنے والا انسان بڑا ہی اچھا تھا۔ لوگوں نے پوچھا اس کا مقصد؟ کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر نیک پرہیزگار متقی لوگ اگر کسی مردے کو اچھا کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بنا دیتا ہے۔ اس لیے میں نے زندگی بھر گناہ کی ہے، زندگی بھر میں نے خطائیں کی ہیں، بہت بہت بڑے بڑے ظلم میں نے کی ہے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا خطا کار ہوں۔ لہذا آپ لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ میرے جنازے کو اس طرف چلیے گا تو یہ کہتے چلیے گا، آپ کے کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا، اللہ مجھے اچھا کر دے گا۔ تو میرے ملت کے بزرگوں، یہ نبی کی حدیث پاک ہے کہ اپنے مردوں کو ہم اچھائیوں سے یاد کریں، کبھی برائیوں سے یاد کریں۔ ہمارے مرحوم نیک تھے، اچھے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے اور اولیاء کرام کی محبت کے صدقے میں ہمارے مرحوم کی مغفرت عطا فرما۔ رب ذوالجلال نے تو کروٹ بہ کروٹ جنت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے اعلی اولاد کو صبر جمیل اور صبر جزیل عطا فرما۔ لہذا میرے ملت کے بزرگوں، ہمیں اور آپ کو بھی مرنا ہے، اس دنیا سے سفر کرنا ہے، آج نہیں تو کل ہمارا اور آپ کا سفر۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ ابھی مرنے میں وقت باقی ہے، ابھی مریں گے، تو یہ سوچنا ہمارا اور آپ کا غلط ہوگا، اس لیے کہ جب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہماری موت کب ہو جائے گی، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ کیا ہمارے مرحوم کے بارے میں کوئی جانتا تھا کہ مر جائیں گے؟ سب کچھ صحیح و سالم، سب کچھ صحیح و درست، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب زندگی کا وقت پورا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا لیا۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ کس کی موت کب ہو جائے گی، کیسے ہو جائے گی۔ میرے ملت کے بزرگوں، بس ایک نقطہ میں عرض کروں، اس موت کے متعلق جو آج ہم اور آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی بہت دن ہم زندہ رہے ہیں، ابھی موت نہیں ہوگی، لیکن ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اسے ترتیب حاصل لینا چاہیے، اس سے ہمیں اور آپ کو سمجھ فکر پیدا کرنی چاہیے۔ مثال کیا ہے؟ ایک بچہ ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن شریف پڑھ رہا ہے، لیکن جب اس کی نظر اس آیت حکیمہ پہ پہنچی کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، جو 14ویں چوتھے پارے کی بھی آیت ہے، 17ویں پارے میں بھی آیت، جب اس نے اس آیت شریفہ کو پڑھا، اس کے مطلب کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، اس کے معنی مفہوم سب سمجھ لیا کہ مرنا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ کب مرنا۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ مرنا، لیکن وقت کی کوئی تعین نہیں ہے۔ تو اس نے کیا اپنے دل میں سوچا کہ میں کوئی اچھا کام کر لوں تاکہ جانے کے بعد آرام ہوگا۔ اس نے قرآن مقدسہ کو جزدان میں سجایا، تاج کا زینت بنایا، رفتے سفر باندھا، سفر شروع کر دیا، چل رہا ہے، ہفتوں چلا، مہینوں چلا، کئی مہینے سفر کیے۔ اتنے لمبے سفر کرنے کے بعد ایک مقام پر ایک درخت کے سائے میں آرام کی غرض سے بیٹھا کہ چند منٹ آرام کر لوں گا، پھر اپنا سفر شروع کر بیٹھا۔ اتنے میں ایک اللہ کے ولی آ گئے، اللہ کے ولی نے چہرے کو پڑھا، اس کے تمام حرکات و سکنات کا جائزہ لیا۔ اللہ کے ولی تشریف لائے، آپ نے سلام کیا، بچے نے سلام کر دیا۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں میرے پیارے بیٹے، تم کہاں جانے کے ارادہ رکھتے ہو؟ اس بچے نے عرض کیا کہ حضور میں خانے کعبہ جا رہا ہوں۔
کیا کہا؟ خانے کعبہ جا رہا ہوں، اللہ کے مقدس گھر کی زیارت کو جا رہا ہوں، اللہ کے اس بابرکت مکان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہا ہوں، خانے کعبہ کی گلاس کو اپنے آنکھوں سے لگانے جا رہا ہوں۔ اللہ سے وہی فرماتے ہیں، یہ میرے پیارے نام، ابھی تم اپنی ارادے سے پلٹ جاؤ، یہی سے واپس ہو جاؤ، اپنے ارادے کو ترک فرما دے، اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کبھی یہاں سے مکہ معظمہ اور مدینہ المنورہ کافی منزل پہ ہے اور تمہاری طاقت جواب دے چکی ہے، تمہاری سکت ختم ہو چکی ہے، تیرے چہرے پہ ہوائیاں ہو رہی ہیں، تیرے پیروں کو سنگریزوں نے زخمی بنا دیا ہے، لہذا تم اپنی ارادے سے پلٹ جاؤ۔ ارے جب جوان ہو جانا، طاقت اور بل پیدا ہو جائے، تب خانے کعبہ جانے کا ارادہ کر۔ بچے نے ان کی باتوں کو سن لی، سر نیچے جھکایا، پھر اٹھایا، کہا کہ حضور آپ کا حکم میرے ساتھ آنکھوں تسلیم ہے، آپ کی باتیں مجھے منظور ہیں، لیکن حضور آپ مجھے یہ لکھ کر کے دے دیجئے کہ جب تک میں جوان نہ ہو جاؤں، خانے کعبہ کا طواف نہ کر لو، مقدس مقامات کی زیارت نہ کر لو، اس سے پہلے ملک الموت میرے قریب نہ آئے۔ اب اللہ کے ولی فرماتے ہیں، میرے پیارے لال، یہ تجھے کون لکھ کر کے دے گا؟ یہ تجھے کون سند عطا کرے گا کہ جب تک تم اپنے کام میں مکمل نہ ہو جاؤ اس سے پہلے موت نہ ہو؟ تو بچہ نے کہا کہ حضور جب لکھ کر دے نہیں سکتے ہیں تو پھر روکنے والے کون؟ اللہ کے ولی فرماتے ہیں، ٹھیک ہے میرے لال جاؤ، میں نے روک دیا، لیکن میرے سوال کا اور جواب دے دو۔ بچہ نے عرض کیا، حضور آپ کا وہ دوسرا سوال کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ سنو، تم مکہ معظمہ جا رہے ہو، ہفتہ عشرہ تجھے قیام کرنا ہوگا، ٹھہرنا ہوگا، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، تیرے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے، تیرے پاس کوئی سامان نظر نہیں آ رہا ہے، آخر جاؤ گے تو وہاں رہو گے، نہ کھانے کا انتظام نہ پینے کا انتظام، کیسے رہو؟ بچے نے نیچے سے نگاہ اٹھائی ہے، اللہ کے ولی کے چہرے کو دیکھا۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں، میرے لال اتنی تعجب سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ بچہ عرض کرتا کہ حضور پہلے سوال سے زیادہ تعجب خیز آپ کا دوسرا سوال۔ کہا کہ وہ کیسے؟ بچہ نے کہا، حضور آپ فرمائے کہ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آئے گا تو گھر سے انتظام کر کے آئے گا، کھانا لے کر آئے گا، بستر لے کر آئے گا، پانی لے کر آئے گا۔ کہا کہ وہ میرا مہمان ہوگا، میں اس کا میزبان ہوں، وہ میرا مہمان ہوگا، سارے انتظامات مجھی کو کرنے ہوں گے، لہذا اس کا جو بھی ضرورت کی چیز ہوگی میں اسے پورا کروں گا۔ تو بچہ نے کہا کہ حضور میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا مہمان بن کر کے جا رہا ہوں، بے شک رب مجھے کھلائے گا، رب مجھے پلائے گا، رب مجھے سلائے گا۔ حضرات، تو بچے نے یہ کیا پیغام دی کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جو اللہ نے زندگی بخشی ہے اس حیات کے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اچھا عمل کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو صحابہ اکرام کے مجمع میں ہے، آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ کہ موت کے متعلق آپ حضرات کی کیا امید ہے؟ کس کی موت کب ہوگی؟ کس کی موت کب ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ نبی نے صحابہ سے پوچھا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امید یہ ہے، مجھے یقین ہے، بھروسہ ہے، امید ہے کہ اگر میں نے فجر کی نماز کو ادا کر لی تو امید ہے کہ ظہر بھی پڑھ لی۔ دوسرے صحابی نے کہا، یا رسول اللہ ان کی امید تو بڑی لمبی ہے،
میرا خیال ہے کہ اگر میں نے ظہر پڑھ لی ہے تو امید رکھتا ہوں کہ عصر پڑھ لوں. تیسرے نے کہا کہ حضور ان کا بھی خیال بڑا اچھا. المختصر صحابہ کرام نے اپنی اپنی امیدوں کا اظہار فرمایا. تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ ارے موت کے متعلق آپ کی بڑی لمبی امید ہے, موت کے متعلق آپ کا بڑا طول امکان ہے, لیکن میرا خیال تو یہ ہے کہ اگر میں نے داہنے طرف سلام پھیر لیا تو امید نہیں ہے کہ بائیں طرف سلام پھیر پاؤں. یہ موت اتنی قریب ہے میرے بھائی, لیکن پھر بھی آج ہمیں اور آپ کو ہوش و پوش نہیں ہے. میں جانتا ہوں اور میں اس چیز کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ موت کو سب یاد کرتے ہیں, موت کو سب جانتے ہیں, لیکن جان لینے سے نہیں ہوگا بلکہ اس کی تیاری کرنا ہوگا. موت کی تیاری کرنی ہوگی. جانکاری میں کتنی تکلیف ہے, اس تکلیف اور اس درد کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانکاری میں بڑی تکلیف ہوتی. جب صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ جانکاری میں کتنی تکلیف ہوتی ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑا درد ہوتا ہے. نبی نے مثال دے کر کے فرمایا کہ جیسے کسی باریک کپڑے کو پانی میں نچوڑ کر کے کسی کانٹے دار درخت پر ڈال دیا جائے اور پھر اس کا ایک سرا پکڑ کر کے کھینچا جائے تو اس کا تانا اور بانا درست نہیں رہے گا. اسی طرح جب روح نکالی جاتی ہے تو بندے کا جسم کا جوڑ جو ہے اس کی تکلیف اور درد میں ملوث ہوتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن میرے آقا نے وہ بھی بتایا کہ اگر رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اگر جانکاری کی تکلیف سے انسان محفوظ ہو گیا, ایمان پر خاتمہ بالخیر ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا فضل عطا فرماتا ہے. تو جانکاری کی تکلیف سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے پیغام دیا کہ سورہ ملک شریف جو 29ویں پارے کی پہلی آیت شریف ہے, سورہ ملک شریف کی تلاوت کرنے والے کو جانکاری کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے. یا وہ نہیں تو کم سے کم سورہ اخلاص شریف, قل واللہ شریف روزانہ اگر 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو وہ بھی جانکاری کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے. ارے شریعت نے کسی چیز کو چھپایا نہیں ہے, شریعت نے ہر چیز کو چھاپ دیا ہے. اگر پریشانی کو بتایا ہے تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے اس کی ترتیب بھی بتائی. لیکن آج ہم مسلمان کرتے کہاں, ہم لوگ کہاں اس کو یاد رکھتے ہیں, ہم لوگ کہاں اس پہ کوشش کرتے ہیں. لہذا یہ تقریر, یہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں, مقصد یہ ہے کہ یہ میلاد پاک بھی مردے کی بخشش کے لیے بہت بڑھیا ذریعہ ہے, بہت اچھا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکت سے, اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے ہمارے مردوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرمائے. اس کی بھی دلیلیں ہیں لیکن وقت کی نزاکت ہے, اس لیے کہ بالیہ محفل نے کہا تھا کہ تھوڑی دیر میلاد شریف ہو جائے گی. تو اب یہ میلاد شریف تھوڑی دیر ہو چاہے رات بھر ہو, میلاد شریف ہے, بے شک یہی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فیض سے, اس محفل پاک کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے مرحوم کی مغفرت عطا فرما دے. پروردگار عالم ان کے گناہ کبائر و صغائر سہون ہو یا قصدن ہو, جس قسم کی بھی خطا ہو, یہ اللہ کو اپنے حبیب کے صدقے سے ان کی مغفرت عطا فرما دے. بارے الہ اگر وہ قبر کی منزل کو کامیابی حاصل کر لیے ہو تو اللہ ان کی درجات کو تو بلند فرما دے, ان کے مقام کو بلند فرما دے, ان کی روح کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. آج یہ محفل پاک ختم ہو جائے گی, لیکن میرے ملت کے بزرگوں, میں ان کی آل سے, ان کی اولاد سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ آئے ہیں, ہم لوگ دعا کر کے چلے جائیں گے,
کیا پتا اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا، لیکن نبی فرماتے ہیں کہ اولاد کی دعا جو ہے ماں باپ کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ تو اولاد کے لیے میں پیغام دینا چاہوں گا کہ جو بھی ان کی اولادیں ہیں، جو بھی ان کی آل ہے، ان کے لیے دعائیں کریں، قرآن پڑھ کر کے ان کے لیے بخشا کریں، نمازیں پڑھ کر کے اس کا ثواب نذر کیا کریں، درود و سلام پڑھ کر کے اس کا ثواب بھیجا کریں۔ جو کچھ بھی آپ بھیجیں گے بے شک اللہ تعالیٰ سے رد نہیں فرمائے گا، بے شک اللہ اسے قبول فرمائے گا، کیونکہ میرے محبوب کا ارشاد مقدسہ ہے کہ ماں باپ کے حق میں اولاد کی دعا کبھی ٹالی نہیں جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم میں یاد کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرحوم کی مغفرت عطا فرمائے۔ وہ رب کائنات و رب ذوالجلال بہت بڑا رحیم ہے، بہت بڑا کریم ہے۔ وہ تو گناہوں کو بخشنے کے لیے صرف میرا رب ایک ہیلا اور ایک بہانہ ڈھونڈتا ہے، کوئی ذریعہ تلاشتا ہے۔ آپ ان کی برگاہ میں اگر کوئی نیک دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت مردے کی خطا کو نہیں دیکھتا بلکہ زندے کی دعا کو دیکھتا ہے، اور اس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ زندوں کی مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم حضرات زیادہ نہیں، یہ چند جملے، یہ چند باتیں جو میں نے عرض کی ہے، دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و فیض سے، پیارے محبوب کے وسیلے سے، اس بزم نور کی برکت سے، آیت شریفہ کی عظمت کے صدقے سے اللہ تعالی ہمارے مرحوم کی مغفرت عطا فرمائے، پروردگار عالم انہیں کروٹ بہ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ لہذا درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا مولانا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب ترضى ان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اب چائے آ گئی ہے، اب اس ناطے کچھ کہنا پڑے گا۔ اب چائے پی لیجیے، اس کے بعد سلام پڑھا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے؟ بولیے۔ تو بس ایک حدیث پاک سن لیجیے عذاب قبر کے متعلق۔ اور تبدیل کرنا ہے سننے کے لیے ٹھیک، بار بار موقع ملتا نہیں۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب ترضى ان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، عذاب قبر، قبر کا عذاب بڑی دردناک ہے، بڑی سخت ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں جو دو بندے مومن اگر سوالوں کا جواب حل کر لیا تو اس کے لیے انعام اور صلہ، اس کے لیے انعام ہے، اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے بدلہ ہے۔ اور جو سوالوں کا جواب نہ دے گا، کہے گا ہاں ہاں لا ادری، افسوس میں وہی کہا کرتا تھا جو دنیا والے کہتے۔ تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھاؤ، آگ کا بستر بچھاؤ، آگ کا کپڑا پہناؤ، جہنم کی کھڑکی کھول دو تاکہ اس کی گرمی اور اس کی تپش اس کو پہنچتی رہے گی، اور اس کے قبر کو اتنا تنگ کر دو۔ مومن کے لیے تو کشادگی ہے، مومن کے لیے تو فراخی ہے، لیکن ان کے لیے قبر کو تنگ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ان کی قبر کو اتنا تنگ کر دو کہ دائیں کی پسلی بائیں اور بائیں کی پسلی دائیں ہو جائے، اتنا تنگ کر دو۔
میرے ملت کے بزرگوں ذرا غور کیجیے، سوچیے کہ جب جہنم کا کپڑا پہنایا جائے گا، جہنم کے بستر بچھا دیے جائیں گے، یہ تو عذاب ہے ہی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ 2 فرشتوں کو متعین فرمائے گا۔ 2 فرشتے اس کو سزا دینے کے لیے، عذاب قبر دینے کے لیے متعین ہوں گے، اور وہ دونوں فرشتے ہوں گے تو کیسے ہوں گے؟ میرے بھائی، کان کے بہرے ہوں گے اور آنکھ کے اندھے ہوں گے، نہ وہ دیکھیں گے نہ آپ کی کڑا اور آپ کی آواز کو وہ سنیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے ہتھوڑوں سے ان کا سر کچلا جائے گا، اس کے علاوہ بڑے بڑے بچھو اور سانپ اس کے اوپر مسلط کیے جائیں گے، جو اسے کاٹتے رہیں گے، درد مارتے رہیں گے، زہر کو پھیلاتے رہیں گے۔ یہ عذاب قبر ہے میرے بھائی۔ دنیاوی بچھو سانپ جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اگر وہ کاٹ لے، ڈنک مار دے تو کتنی درد ہوتی ہے، انسان کتنا پریشان ہوتا ہے، کیا اس کے حالات و کیفیات ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائی، جو بچھو اور سانپ جو اونٹ کی طرح ہوں گے، اتنے لمبے اور چوڑے بچھو ہوں گے، اژدہے ہوں گے، وہ آپ کو کاٹیں گے، ہمیں کاٹیں گے تو کتنا درد ہوگا۔ میرے آقا یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ بچھو ڈنک ماریں گے، ان کی زہر کی بنیاد پر وہ مردہ قبر میں دھستا چلا جائے گا، پھر اس سے اپنے چنگل سے پکڑ کر کے کھینچیں گے، باہر نکالیں گے، پھر اس کو ڈنک ماریں گے، اور یہ عذاب صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر کوئی مومن ہے، اگر سوال کا جواب نہ دے پایا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہو گیا، لیکن یہ قرآن خوانی کا صدقہ ہے، یہ میلاد خوانی کی برکت ہے، غربا مساکین کو کھلانے کا بدلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کے قبر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، اور پھر اللہ اپنی رحمت کاملہ کو عطا فرماتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ایک حدیث پاک سن لے، ذرا پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب ترضی و تصلی علیہ۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مردے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن آؤ میرے ملت کے بزرگوں، شریعت نے کسی چیز کو چھپایا نہیں ہے، شریعت نے اعلان کر دیا۔ ابھی آپ نے نبی کی حدیث پاک سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کے حق میں والدین کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور والدین کے لیے ماں باپ کے حق میں اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹیوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ چاہے دنیا کسی کی دعا قبول کرے نہ کرے، ہماری اور آپ کی دعا قبول ہو نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جناب مرحوم کی اولاد کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، وہ ٹالی نہیں جاتی۔ حدیث پاک، ایک گنہگار انسان ہے جو اپنی قبر میں مدفون ہے، دفن کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، آپ تبلیغ اسلام میں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کا گزر اسی قبرستان سے ہو رہا ہے، آپ نے ایک بڑی درد بھری آواز سنی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے مردوں کو زندہ فرما دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی درد بھری آواز کو سنا، وہ کیا آواز دے رہا ہے؟ ہائے کوئی مجھ پہ رحم کرنے والا جو میرے لیے بخشش کی دعا کر دے، ہائے کوئی مجھ پہ ترس کھانے والا جو مجھے عذاب قبر سے نجات دلا دے، ہائے کوئی مجھ پہ رحم فرمانے والا
وہ مردہ رو رہا ہے، امداد مانگ رہا ہے، فریاد کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تک پہنچے، آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اس مردے پہ رحم فرما دے، اے اللہ اس مردے پہ کرم فرما دے، اے اللہ اس مردے کو عذاب قبر سے نجات عطا فرما دے۔ دعا کر رہے ہیں، حاطف غیبی نے آواز دی، اے میرے عیسیٰ پیغمبر، آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کی۔ معلوم ہوا کہ کتنا بڑا گنہگار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا معلق ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، بار الہ، اگر ایسی بات ہے تو ذرا مردے کی قبر میں مجھے دکھا دے کہ مردے کے عذاب کسی قسم کا ہو رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہوا، قبر دو حصوں میں بٹ گئی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ مردہ آگ میں جھلس رہا، چاروں طرف سے آگ اسے جلا رہی، سانپ بچھو اسے ڈنک مار رہے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں اس پہ ہو رہی ہیں، واہو فغاں کر رہا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کہی، اے اللہ اس پر معاف فرما دے، بخش دے اللہ۔ آواز آئی، میرے عیسیٰ پیغمبر آپ اس کے لیے دعا مغفرت نہ کریں۔ حضرت عیسیٰ کی دعا معلق ہو گئی، قبر بند ہو گئی۔ اب تشریف لے، جب دیکھے اسلام فرمائے، عصر اور مغرب کے بیچ جب آپ کی واپسی ہوئی تو آپ کا گزر ٹھیک اسی قبرستان سے ہو رہا، اسی راستے سے آپ پلٹ رہے ہیں۔ جب آپ اس قبر کے قریب پہنچے تب اس قبر سے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی، صدائیں بلند کرنے کی آواز نہیں آ رہی ہے، آہو فغاں کی صدا نہیں ہے، بلکہ اس کے قبر سے بڑی بہترین پھولوں کا مہک آ رہا، خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ بار الہ، اے رب ذوالجلال، آخر کون سا اس کا عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اس کی خطا کو تو نے معاف فرما دیا۔ آواز آئی، اے میرے عیسیٰ پیغمبر، آپ کی دعا کو میں نے معلق کی ہے۔ یہ گنہگار ضرور تھا، خطاکار ضرور تھا، لیکن دنیا سے آیا تھا تو اپنی ایک اولاد کو چھوڑ کر کے آیا، اپنی ایک اولاد چھوڑ کر کے آیا۔ آج اس کی اولاد بولنے کے لائق ہو گئی، آج اس نے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، میرے باپ پہ رحم فرما دے، اے اللہ تو کریم ہے، میرے باپ پہ کرم فرما دے، اے اللہ تو رحیم ہے، اپنے رحمت کاملہ کی برکت کے صدقے سے اے اللہ میرے باپ کو عذاب قبر سے نجات عطا فرما دے، میرے باپ کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ میرے باپ کے عذاب کو اٹھا کر کے اس کے بدلے میں جنت کا باغ عطا فرما دے۔ یہ میرے عیسیٰ پیغمبر، جب آج اس کی اولاد نے دعا کی ہے تو میں نے مرنے والے کی گناہ کو نہیں دیکھا ہے، بلکہ اس کی اولاد کی ادا کو دیکھا اور اس کی دعاؤں کو قبول فرما کر اس کے باپ کے قبر سے عذاب کو اٹھا لیا اور اس کے بعد جنت عطا فرما دیا، باغ جنت عطا فرما دیا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ساری تعلیم دیا جائے، لیکن سب سے پہلے دین رسول کی تعلیم، اس لیے کہ جب ایمان صحیح ہوگا تو یقیناً ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور یہ امید رکھیں کہ بے شک اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو، اولاد کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور ان کے والدین کو جنت الفردوس کا مقام عطا فرمائے گا۔ میرے ملت کے بزرگوں، تو میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ عذاب قبر کو آپ نے سنا کہ دردناک ہے اور عذاب قبر حق ہے، یقیناً آج نہیں تو کل ہوگا، جب ہمارا اور آپ کا اعمال اس لائق نہیں ہوں گے تو عذاب قبر ہوگا۔ ایمان ہے اس پر۔ مختصر سے عذاب قبر، بڑی مختصر عذاب قبر، اس کی دلیل ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ سفر پر کئی تشریف لے جا رہے ہیں، سامنے چٹیل بیابان میدان آیا، آخری جب سرے پہ پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانور
گھوڑا بدک گیا، چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری روکی، گھوڑے سے زین سے نیچے اتری۔ جب نبی آ گئے تو سارے صحابہ بھی نیچے آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ دیکھو یہ سامنے دو قبریں ہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ سامنے دو قبریں ہیں اور دونوں قبر والوں پر عذاب قبر مسلط ہے۔ یہ دونوں پہ عذاب قبر ہو رہے ہیں، لیکن کسی بڑے گناہ کی بنیاد پر نہیں، بڑے چھوٹے چھوٹے گناہ ہے جس سے یہ اپنے آپ کو بچا سکتے تھے لیکن بچا نہیں پائے، اس کی بنیاد پر ان کے اوپر عذاب قبر مسلط ہو گیا۔ لہذا جاؤ کھجور کی ایک شاخ لاؤ، کھجور کی ایک ڈنڈی لے کر کے آؤ۔ صحابہ گئے، کھجور کی ایک ڈنڈی لے کر کے آئے۔ آقا نے اسے دو حصوں میں بانٹا، ایک حصہ ایک قبر پر نصوب فرمایا، دوسرے حصے کو دوسرے قبر پر نصوب فرمایا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا فائدہ، اس سے کیا فائدہ؟ آج ہم اس کی بنیاد پر بہت سے کام کرتے ہیں لیکن لوگ چیز کو سمجھتے نہیں، اس کا کیا فائدہ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ جب تک یہ شاخ ہری رہے گی، یہ ڈالی ہری رہے گی، اللہ کی تسبیح کرے گی، اور جہاں پہ اللہ کی تسبیح ہوتی ہے وہاں پہ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں پر اللہ کا عذاب نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم قبر میں بری کا پتا ڈالتے ہیں، کانٹا ڈالتے ہیں، اس کا مقصد آپ کا کیا ہوتا ہے؟ جانور سے حفاظت، تاکہ جانور اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہی بات ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو کانٹے، وہ پتیاں، وہ ڈالیاں ہری رہتی ہیں تو اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ صرف جانور سے بچنے ہی کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کے ڈالنے سے عذاب قبر سے بھی بچنے کا فائدہ، اس لیے کہ وہ ہری چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور جو تسبیح کرے گی تو اللہ کا حمد نازل ہوگا، اللہ کی رحمت اترے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہاں پر ذکر خدا، ذکر رسول ہوتا ہے، رب کی تسبیح و تعلیل ہوتی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو میرے ملت کے بزرگوں یہ ہری چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم قبروں پہ پھول کی چادر چڑھاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم قبروں پہ پھول ڈالتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم قبروں پہ تری تری گھاسوں کو چھوڑتے ہیں تاکہ وہ تری گھاسیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن شب برات کے موقع پہ بہت سے لوگ جاتے ہیں اور اس کو سیل سال کر کے صاف ستھرا بناتے ہیں، جبکہ شریعت کا حکم ہے کہ قبر سے گھاس کو نہ نوچا جائے، اس لیے کہ اس سے مردے کو انسیت ہوتی ہے، اس سے مردے کو انسیت ہوتی ہے۔ قبر کو جو اوپر گھاس ہو، کوئی پودا ہو تو اس سے نہ صاف کیا جائے، کیونکہ وہ اللہ کی تسبیح کرے گی، تو اللہ کی جب تسبیح ہوگی تو اللہ کی رحمت کا نزول بھی ہوگا۔ دوسری چیز میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے عذاب قبر میں مسلط، اگر یہ چاہتے تو اس سے محفوظ رہ سکتے تھے، اگر چاہتے تو اس سے بچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے بچنے کا احتیاط نہیں کیا، کوشش نہیں کی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وہ دو گناہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ یہ چھوٹا ہے کہ نہیں؟ اب تو بہت سے لوگ استنجا ہی نہیں لیتے ہیں، اور لوگوں نے ایسا پوشاک پہننا بھی شروع کر دیا کہ استنجا کے چھینٹوں سے محفوظ نہیں رہ پاتے۔ ایک وہ شخص ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب قبر مسلط ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے بھائی کی غیبت بیان کرنے سے باز نہیں آتا تھا، اس وجہ سے اس کے اوپر عذاب قبر۔ تب بات صاف ستھری ہو گئی کہ جب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، اتنے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہم نہ بچ پائے، حفاظت نہ کریں اپنے آپ کو، تو جب بڑے بڑے گناہ کریں گے تو عذاب قبر ہوگی کہ نہیں؟ سوچئے میرے بھائی، غور کیجیے۔
میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ شریعت نے چھپایا نہیں ہے، شریعت نے چھاپا، شریعت نے یہ راستہ بتایا ہے، شریعت نے ہمیں رات کی رہنمائی کی ہے، شریعت نے ہمیں یہ بتا دیا، دکھا دیا ہے کہ دیکھو جب اتنے چھوٹے گناہ کی وجہ سے عذاب قبر ہو سکتا ہے تو تم رب کی نافرمانی کرو گے تو کیا تمہارے پر عذاب قبر نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ تو اس عذاب قبر سے بچنے کے لیے، اس عذاب قبر سے اپنے آپ کو حفاظت کرنے کے لیے، اس عذاب قبر سے اپنے آپ کی تحفظ کے لیے قرآن کی تلاوت کی جائے، نمازیں پڑھی جائے، عہد نامہ شریف پڑھا جائے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے، سورہ ملک شریف پڑھا جائے، سورہ رحمان شریف پڑھا جائے، سورہ اخلاص کو پڑھا جائے۔ ان کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر کو معاف فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لیکن آج ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں؟ ہے ٹائم؟ ہمارے پاس وقت ہے؟ ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ جنازہ پڑھ کر کے مٹی دے کر کے آئے۔ لوگ جنازہ پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے میں نے بڑھ کا کام کر دیا، چل لیتے ہیں۔ یہ نظم مت بنایا جائے، یہ دستور نہ قائم کیا جائے۔ وہ جہاں کے لیے ہے وہیں رہنے دیجیے، آپ جہاں ہیں آپ کے جہاں جیسا ہوتا ہے ویسا کرنے کی کوشش، اس لیے کہ مٹی دینا بھی کار خیر ہے، ثواب کا کام۔ لہذا مرنے کے بعد جس قبر کے عذاب سے ہمیں اور آپ کا سامنا ہوگا اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، سوچیے۔ آج دنیا بڑی اچھی لگ رہی ہے، لیکن اے میرے ملت کے بزرگوں، دنیا کی ساری محبتیں ختم ہو جائیں گی، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، ساری قرابتیں مٹ جائیں گی، ساری پڑوسیوں کا حقوق اور ساری چیزیں دنیا ہی تک محدود ہے۔ قبر میں جانے کے بعد صرف آپ ہی کو سوچنا ہوگا، آپ ہی کو خیال کرنا ہوگا، اور اگر واقعی آپ نے اپنے محبوب سے محبت کی ہے، رسول پاک سے عشق کیا ہے، پیارے نبی کو اپنا نبی تسلیم کیا ہے، تو اس محبوب کا کرم ہے، اس محبوب کا احسان ہے کہ جہاں سب کی محبت میں سلگ کر کے پاؤں چڑھاتی ہے، تو اگر بیٹے کی خدا نہ خواستہ اگر موت ہو جائے تو کیا ماں قبر میں جائے گی؟ ماں کی محبت کام آئے گی؟ میرے ملت کے بزرگوں، میں یاد کرنا چاہوں گا کہ اگر واقعی اپنے ماں باپ کو آپ نے خوش رکھا ہے، اپنے ماں باپ کو راضی رکھا ہے، تو بے شک اللہ اور اس کے رسول میں راضی ہیں۔ یہ حدیث پاک اپنی جگہ پر مسلمہ ہے، لیکن اتنا ضرور یاد رکھیے کہ قبر میں جانے کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا، اگر کام آئے گا تو آمنہ کا لال کام آئے گا، محمد رسول اللہ کام آئیں گے۔ اس لیے کہ عاشق رسول فرماتے ہیں کہ میری قبر کی رات کیا رات ہوگی، میری قبر کی رات کیا رات ہوگی، وہی ان سے پہلی ملاقات ہوگی۔ نبی انور کرنے آئے تو آئے، آقا جو ہوں گے سامنے تو پھر بات کیا ہوگی؟ میرے محبوب سے محبت کرے، اس لیے کہ محبوب کی محبت ہر موڑ پر کام آئے گی، ہر جگہ کام آئے گی، ہر پرسان حال کی طرح میرے محبوب مدد فرمائے گی۔ اس لیے میرے ملت کے بزرگوں، آپ محبت کریں، اخوت رکھیں، بھائی چارگی رکھیں، اخلاق حسنہ سے پیش آئے، اخلاق کے بیج ڈالیے، اس لیے کہ جیسی بیج آپ ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ویسا ہی آپ پھل دے پائیں۔ نیک کام کیجیے گا تو نیک کا بدلہ نیکی ہے، اچھا کام کیجیے گا تو اچھا کا کام کا بدلہ اچھا ہے۔ لہذا میرے ملت کے بزرگوں، آج ہمارے اور آپ کے مرحومہ مغفور سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، مکان، دکان، ساری چیزیں، ساری دولت کس کے لیے چھوڑا؟ اپنی آل اولاد کے لیے چھوڑا۔ بے شک بے شک۔ اب آل اولاد کا حق کیا بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے، اگر ماں حیات میں ہے تو ان کے لیے دعائے رحمت کرے، باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ اس لیے کہ حدیث پاک نبی فرماتے ہیں
کہ زندگی میں ماں باپ کی خدمت کرو اور مرنے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب، اس لیے کہ تم جو کرو گے بے شک اللہ اسے قبول فرمائے گا اور اس کے ذریعے سے تیرے والدین کی مغفرت عطا فرمائے گا، یہ شرط ہے۔ اور دعا یہ ایصال ثواب کرنا آج نہیں بلکہ آج سے ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، بھلے نیا نیا مسئلہ نکل رہا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ تو شروع ہی سے چلا آ رہا ہے۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیہ میں قبرستان میں دعا کے لیے نہیں جاتے؟ شہید احد جو پہاڑ پہ ہیں ان کے لیے دعا کے لیے نہیں جاتے تھے؟ میرے نبی نے کس کے لیے دعا نہیں فرمائی ہے؟ اگر آج ہم اپنے مردے کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ نئی چیز کہاں ہو گئی؟ اس کو نیا کیسے کہا جا رہا ہے؟ بلکہ یہ نیا کا ہے، یہ تو پرانا ہو گیا، اور اسی حدیث پاک کو لے کر آج جب چل رہے ہیں اسی پہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی واقعی ہم اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں گے، مانتے رہیں گے، ان کے لیے فائدہ منافع پہنچاتے رہیں گے۔ آپ دعا کیجئے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے مرحوم مغفور کی مغفرت عطا فرمائے اور تمام گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ہم سب کو اہدنا صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک بار کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار عالم ہم سب کی نیک جائز دعا کو تو قبول عطا فرما۔ فقط و سلام، کھڑے ہوئیے، درود و سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم گنہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، آپ ہی تو عالم کی تار ہے، او کرم کی نظر یا شبیہ کم، ہم گنہگاروں کلا کو سلام دیجیے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کوئی چاہتا ہے بہشتی کو، کوئی چاہتا ہے نجات کو، ہم تمہیں کو چاہتے خدا کرے، ہم تمہیں کو چاہتے خدا کرے، میری وفا کا سلام ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ،
والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا يوم القيامة. الله تعالى